علیکم۔ رمضان شریف کے 21ویں اور 22ویں روزے کی درمیانی رات کو آپ نے بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز آپ نے حاجت کے پڑھنے اور پھر آپ نے 12 نفل ادا کرنے ہیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں صرف فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 12 نفل پڑھنے کے بعد 100 تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں نا، درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ اگر دیکھیں جی ہمارا جو کام ہوتا ہے جتنا مشکل ہوتا ہے ہم اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ 100 جو تسبیحوں کے دانے پڑھنے ہیں، آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ چھوٹا درود پڑھ لیں، یہ آپ کا اور آپ نے پڑھ کے درود پڑھ کے پھر نفل اور پھر درود کا جو ثواب ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر دعا مانگے اور کم سے کم 15 منٹ اپنے لیے، اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کسی کے لیے بھی دعا مانگے کہ اگر کسی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ آتے ہیں لیکن رشتے چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا سبب نہیں بن رہا کہ آپ کی بیٹی ابھی تک اپنے گھر یا اپنی بہن یا کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے یقین مانے کہ یہ آگے شیئر کریں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ مجھے جس نے بتایا کہ اس نے خود کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی تو میری شادی ہو گئی، یعنی کہ اگر آپ اس رمضان میں کریں گے تو انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ نے یہ اس ماں کو بھیجنا ہے، اس بہن کو بھیجیں کہ جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، کیونکہ رشتوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، شادی سارے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کچھ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی، بیٹی والے کہتے ہیں جی اپنا ہی گھر ہو، لڑکا بہت زیادہ پڑھا لکھا، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ڈیش 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 ڈیمانڈیں۔ اپنی ڈیمانڈوں کو تھوڑا سا کم کریں، نکاح کو عام کریں، کیونکہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ زنا کو ختم کریں، نکاح، کیونکہ جب شادیاں وقت پہ نہیں ہوتی، چاہے وہ بچے ہیں یا بچی ہیں، تو وہ پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باحثیت ہم لوگوں کے بڑے ہونے کی، کیونکہ بچے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی، انہیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ بہت مسبب الاسباب ہے، بہترین وسیلے نکالنے والا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو ضرور، امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے اس ماں کے لیے جو اپنی بچی ہے، بچے کے رشتے کے لیے پریشان ہے، یا کوئی بہن ہے یا کوئی باپ ہے، جو بھی ہے، آپ نے ان کو شیئر کرنی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ برے وقت، بری گھڑی اور برے لوگوں سے بچائے، آمین۔